حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق قرار دیا گیا ہے، کہ قرآن کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور عادات ہیں۔ تو قرآن کریم پہ عمل کرنا، جس طرح خدا کے حکم کو ماننا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کو ماننا ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے متعلق غم اور فکر کرتا ہے، مثال دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، تندرستی صحت یا کسی اور چیز کی فکر اسے لائق ہے 3 چیزوں کے علاوہ، تو فرماتے ہیں کہ وہ نہ غم کو جانتا ہے نہ خوشی کو جانتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 فرمایا کہ ایمان کی فکر نہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ پتہ نہیں میرا آخری خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں گا یا بے ایمان ہو کر دنیا سے جاؤں گا، کوئی پتہ نہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ احکام خداوندی کی فکر کرنا، کہ میں خدا تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ جب رات کو بندہ سو جائے، لیٹ جائے، تو سونے سے پہلے اسے یہ فکر کرنی چاہیے کہ دن گزر گیا، رات آ گئی، اب سوچے کہ اس پورے دن میں میں نے کتنے خدا تعالیٰ کے حکم کو توڑا ہے اور کتنے احکامات پہ میں نے عمل کیا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے حکموں کے متعلق فکر کرنا کہ کس قدر میں عمل کر رہا ہوں اور کس قدر میں چھوڑ رہا ہوں۔ اور تیسری چیز حقوق والوں کی فکر، کہ ان سے نجات ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، کہ جن کے میرے اوپر حقوق ہے، والدین کے حقوق، ہمسایہ کے حقوق، دوسرے مسلمانوں کے حقوق، یہ میں نے ادا کیے ہیں یا نہیں، کسی کا حق تو میرے ذمہ نہیں ہے، یہ فکر لائق۔ اصل چیز یہی ہے، اور اس میں پورے دین کو بیان کر دیا۔ اس حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غم دن خور کے غم غم دین است، غم دنیا مخور کے بے ہود است۔ دین کی فکر کرو، دین کے بارے میں غم کھاؤ، کہ اصل غم تو ہے ہی دین کا غم۔ غم دنیا مخور کے بے ہود است، دنیا کی فکر نہ کرو کہ بے فائدہ ہے۔ کیوں؟ رزق پہنچانا خدا تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے، ہم صرف کسب کے مکلف ہے، کسب کرتے رہو، رحمت خدا تعالیٰ کی ہوگی۔ حضرت عامر ابن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بزرگ ہے، کہ آخرت میں سب سے زیادہ خوش اور خرم وہ شخص ہوگا جو دنیا میں گہری غم اور فکر میں رہتا تھا، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ ہنسنے والا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ رونے والا تھا، خدا تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے۔ اور فرمایا کہ سب سے زیادہ خالص ایمان اس کا ہوگا جو دنیا میں اکثر و بیشتر فکر اور سوچ میں لگے رہتے تھے، وہ قیامت والے دن خالص ایمان والے ہوں گے۔ تو قرآن کریم یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، اس میں جو کچھ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے من وعن عمل کیا اس پہ، اور وہ تمام تر روایات ہم تک صحابہ اکرام کے توسط سے پہنچی، تو ہم عمل کریں گے تو خدا کے حکم کو مانیں گے۔ اب یہ دیکھو، ہر چیز کا ایک آدمی ہے، وہ کچھ باتیں کر رہا ہے، حاجی ہے، نیک انسان ہے، اس کے بیٹے، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار، اس کے ہمسائے، اس کے ہم عصر اس کی بات سنتے ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، وہ کتنا پریشان ہوگا، کتنا دکھ پہنچے گا اسے۔ قرآن کریم کلام الہی ہے، اگر ہم اس سے روگردانی کریں گے، قرآن کریم ہمارے خلاف رہیں گے، ہم یوں سمجھیں کہ قرآن کریم کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے حقوق ہے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہے، جب تک ان حقوق کو ادا نہ کیا جائے اس وقت تک عامل قرآن کریم پہ عمل کرنے والا
یا طالب قرآن کہلانے کا حق نہیں. قرآن کریم ہم نے اٹھایا ہے. آپ نے سنا پہلے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت پیش کی کہاں؟ زمین و آسمان پہ اور پہاڑوں پہ. انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. کس نے اٹھایا ہے؟ انسان نے اٹھایا ہے. تو انسان اشرف المخلوقات کب بنے گا؟ جب قرآن کو اٹھانے والا ہوگا. قرآن اٹھانے والا ہو. تو قرآن اٹھانے کا حق، یہ کہلانے، حامل قرآن کہلانے کا حق اس وقت حاصل ہے جب یہ 5 حقوق پورے کرنے والا ہو. کون سے 5 حقوق؟ فرمایا کہ نمبر 1 کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اور نمبر 2 اسے پڑھے، اس کی تلاوت کرتا رہے. اور نمبر 3 اس کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا حکم دے رہے ہیں، اس میں کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ. کس سے پوچھے؟ علماء کرام سے پوچھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کس چیز کا حکم دیا ہے، کس کس چیز سے منع فرمایا ہے. اور نمبر 4 اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کرے. یہ نہیں کہ صرف معلومات حاصل کیے بس، عمل بھی کرے. اور نمبر 5 سمجھ کر عمل کر کے اس کی اشاعت کی جائے. اسے شائع کرنے میں، اسے پھیلانے میں، دوسروں تک پہنچانے میں سعی کرنا، کوشش کرنا کہ محلے کے سارے بچے پڑھے، سارے لوگ اس کو سمجھے، دوسروں تک پہنچانا. یہ قرآن کریم کا کیا ہے؟